حضرت اقدس الحاج مولانا عبدالحمید صاحب میمن، حضرت کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ میں حضرت سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی مختصراً وقت کے اندر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت اقدس الحاج مولانا عبدالحمید صاحب میمن احمد آباد گجرات سے تشریف لائے ہیں اور مدرسے کے اور مفتی لقمان صاحب کی دعوت پر انتہائی وقیر اور معظم و موقر مہمان ہیں۔ ان سے گزارش ہے آئیں اور مختصراً وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، تمام سے گزارش ہے کہ الحمدللہ بار بار کہیں، کہو الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری نعمتیں انسان کو مل جائے، بہت ساری نعمتیں، اس پر صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ کہنا تمام نعمتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس مجلس میں آنے کی ہم کو توفیق دی، یہ اللہ ہی کا شکر ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم بار بار ایسی مجلسوں کے اندر حاضر بھی ہوتے رہے اور ہم قرآن پاک سے اور ایسی مجلسوں سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں کہ قرآن پاک کتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، انسان تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرے اور ہم اپنے بڑے بزرگوں کی اکابر کے سوانح کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن پاک پر کیسی محنت کی، اتنی زبردست محنت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو ذبی ایک صاحب نے جو آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انسان کی بیماری کا ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں ہے، ہر چیز کا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، کچھ وقت وہ غائب ہو گئے، آئے نہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ صاحب کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بالکل اتنے بیمار ہو چکے ہیں، بالکل بیماری کی وجہ سے سکڑ چکے ہیں، یعنی چوزا ہو چکے ہیں، مرغی کے بچے کی طرح ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان کے گھر پہ جائیں، عیادت کے لیے گئے، ان کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ واقعی میں وہی حالت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دعا کیا مانگتے ہو؟ ان صحابے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے اپنے گناہوں کی سزا آخرت میں نہ دے، دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسی دعا مت مانگا کرو، یہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن سے علاج بتایا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دن کے اندر اتنے تندرست ہو گئے کہ بازار میں چلتے پھرتے ہو گئے۔ تو قرآن سے ہر چیز ہم کو ملتی ہے، صحبت سے ہر چیز ملتی ہے، صحبت، بڑوں کی صحبت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے بڑوں کی صحبت نہیں حاصل کی اور علم حاصل کر لیا اور بڑوں کی صحبت کے اندر نہیں گئے تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے اندر ایک یہودی نوجوان آتا تھا اور آ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جاتا، حالانکہ یہودی تھا، کچھ وقت نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نوجوان آتا تھا کیوں نہیں آتا؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو سکرات کا وقت چل رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس کے گھر پہ خبر لینے کے لیے جائے، حالانکہ یہودی تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ وہ گیا، یہ تھوڑی صحبت کا اثر کیا ہے، حالانکہ ایمان والا نہیں ہے لیکن آ کے بیٹھتا ہے خانقاہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پہ پہنچے تو اس کے جو بوڑھے باپ اس کے سرانے پر توریت پڑھ رہے تھے، جیسے ہماری یہاں یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اسے توریت پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے بڑے میاں سے کہا، او بڑے میاں، اس کتاب کے اندر آخری نبی کے صفات نہیں ہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی صفات نہیں ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے بستر پر مرض الموت میں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کے صفات اس کتاب کے اندر سب موجود ہیں، بہت سارے موجود ہیں، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی وقت کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کا انتقال ہو جائے
تو اس کو جنت البقیع میں دفن کرنا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایمان لا چکا ہے یہ صحبت کے اثرات۔ محترم دوست بزرگوں، ہم کسی بڑے کی صحبت کے اندر ہیں، کسی کو اپنا بڑا بنا رہے اور بڑا بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ علماء کرام سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں، فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں۔ علم تو آ جائے گا لیکن صحبت نہیں ملے گی۔ تو قرطیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فتنے آج کے زمانے میں اٹھتے ہیں اور جتنے بھی گروپ بندیاں ہوتی ہیں ان علماء کی وجہ سے ہوتی ہے جو علماء کسی سے صحبت کی صاحب نسبت نہیں، اس لیے ہم کسی نہ کسی اپنے بڑے کو اپنا بڑا بنا لیں اور کسی کی خانقاہ کے اندر جا کر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ حافظ بچے جو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوئے ہیں، بہت بڑے قابل مبارک ہیں۔ ان کے یہ خود بھی اور ان کے والد بھی یہ مبارکباد ہیں کہ ان کے والدین کو جنت کے اندر تاج پہنایا جائے گا۔ یہ جنتیوں کے بچے ہیں۔ اللہ پاک ان کے استادوں کو اور یہاں کے محسن صاحب کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، اور جتنے بھی اس کا تعاون کرتے ہیں اللہ پاک ان کو خوب قبول فرمائے، اور مبارک ہی یہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اب ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی یہ چیزیں قائم فرمائے۔